عصمت و رسالت پہ بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ کافی احباب بیٹھے ہو جسے صلوات آتی ہے، کوشش کریں سارے مل کے خاندان عصمت پہ بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، سرکار ولی العصر بادشاہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے کوشش کریے کہ جتنے بیٹھے ہیں سارے یک زباں با جماعت صلوات بلند آواز سے تلاوت کر دیجئے گا۔ آواز تھوڑی کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، مولا علی ابن ابی طالب کے قاتل ابن ملجم پہ لعنت، بر عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ اما بعد، قال امیر المومنین فزتو برب القعبہ، جتنے بیٹھے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے۔ مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کا تجھے واسطہ، میرے برادران محترم عزت ماب کی صفِ عزا بچھائی قبول و منظور فرما۔ مالک جس کسی نے اس سایہ جمیلہ میں جس طرح سے حصہ لیا، جس طرح سے نوکری پیش کی، ڈیوٹی کی، مالک تمام محبان اہل بیت کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ آمین سارے کہا کریں، کیونکہ ہر مجلس میں میں یہ بات بتاتا ہوں مشتاق بھائی کہ ہر جو عبادت ہوتی ہے نا بھیا جی، اس کا مقصد ہوتا ہے مانگنا۔ تو بندہ اتنے کریم دربار میں بھی آ کے آمین نہ کہہ سکے، پھر اس کے مقدر کی بات ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں کسی جگہ پہ بھی مستجاب نہیں نہ ہوتی، یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پہ دعائیں مستجاب ہو جاتی۔ یہاں پہ 14 آئے ہوتے ہیں اور وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بندہ مانگے اور ہم اسے عطا کر دیں۔ تو مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ آمین سارے کہیے گا۔ مالک جو بیمار ہیں ذکر پاک کا صدقہ صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ مالک اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بادشاہ کے روضوں کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکیں۔ اب ہاتھ بلند کریں اور آمین کہیں۔ مالک سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب سرکار ولی العصر بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلوات ہی کی پڑھیے گا اور سارے باجماعت تلاوت کر لے گا۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ یہ میرے برادران ملک ماجد صاحب ٹھوکر نیاز بیگ سے تشریف فرما ہے، اور جتنے آپ عزت ماں بیٹھے مالک سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ ذکر محمد و آل محمد ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا،
اسی کا مقدر ہوتا ہے کہ جسے پاک رسول بلا لیتے ہیں۔ میں ابھی تمہید میں ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ مل جائیں، ماحول بن جائے اور میں یا علی کے توسل سے گفتگو کروں۔ ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں علی پڑھوں، اور مجھے آتا ہی بس علی ہے۔ علی کے علاوہ مجھے آتا ہی کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی اختیاری مضمون نہیں، مرشد علی لازمی مضمون کا نام ہے۔ پڑھا تب ہی جاتا ہے جب سامنے سلمان جیسے ہوتے۔ سلمان کو بھی نہیں پتا تھا کہ مرشد علی کیا ہے۔ سرکار جی ایک مرتبہ وہ ایک بڑے نام مجھے اس کا آتا ہے، میں نے بتانا نہیں، بعد اچھ پوچھنا ہوئے تھے آکے کانٹیکٹ کریا جائے یا پھر اتھے ملے۔ اس نے سلمان مسجد سے نکلا، اس نے پوچھا بتاؤ مسجد میں کون کون ہے؟ دو تین بندوں کے نام لینے کے بعد سلمان چپ کر گیا۔ جاتیوں بھی پا کے آیا، پتا اسے بھی تھا۔ یہ بات کرنے کے بعد نہ سیدھا رسول کے پاس چلا۔ سرکار آپ تو کہتے سلمان ہماری اہل بیت میں سے۔ سلمان سے ہم نے پوچھا ہے کہ بتاؤ مسجد میں کون ہے، اس کا بھی نام لیا ہے، اس کا بھی لیا ہے، اس کا بھی لیا ہے، علی کا نام نہیں لیا۔ اچھا یہ بات سلمان نے کیا، سلمان کو بلاؤ۔ جیسے سلمان آئے، توجہ کرنا بھی تمہید میں ہوں، میں چاہتا ہوں بندوں کو ساتھ لے کے چلو۔ کائنات کے رسول کہتے ہیں سلمان یہ کہتے تو نے جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے آپ کی نبوت کی قسم میں نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں۔ بندے کو نبی نے بلایا، آپ بھی یہ دن گل کر سلمان ہم نے تم سے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے، تو نے اس کا بھی نام لیا ہے، اس کا بھی لیا ہے، اس کا بھی لیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں لیا، حالانکہ تو علی کی زیارت کر کے آ رہا تھا، تو نے بتایا نہیں علی کا۔ کائنات کی عزتیں قربان کر دوں میں اس جملے پہ، سلمان کائنات کے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں۔ سلامتی بھائی، سلامتی، ہاتھ بلند کرے آجے سارے چکریہ مشکل بسم اللہ سلامت۔ تو سب سے کامیاب ترین انسان ہے خان جی مرشد علی۔ کون ہے؟ بولو یار، یہی بات ہوتی ہے۔ آپ میں ہر مجلس میں کہتا ہوں مجھے اس طرح پڑھنا زندگی میں آیا ہی نہیں، اور میں پڑھوں گا بھی نہیں، میں پڑھتا رہوں اور بندے کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں۔ یہ عشق کی تار ہوتی ہے، منزل عشق ہوتی ہے، وہاں تک جانا ہوتا ہے نا، تو تار سے تار جڑنی چاہیے۔ سارے بولے آج بھی یقدر حیدر یا مشکلم بکشا۔ مولا امیر المومنین یعصوب الدین نے فرمایا فوز تو برب القعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ حسین بھائی اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، مولا کے عظیم مداح ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں مصائب پڑھتے ہیں۔ مالک حصار میں رکھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مرشد علی۔ کہہ کیا رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ علی قسم کھا کے ہی بتا رہے ہیں اللہ اور ہے، علی اور ہے۔ ہاں تھوڑا تھوڑا بیدار رہیے گا، کیونکہ ہم پہ پہلے ہی بڑے فتوے، اور اللہ کے منبر کی قسم فتووں سے مجھے ڈر کبھی نہیں آیا، کیونکہ علی پڑھا جائے تو نصیریت کے غلو کے فتوے تو لگتے ہی، لیکن ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ تو ہم تک پہنچا ہی تب ہے کہ آل محمد نے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ تھوڑا 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 ساتھ دیجئے۔ علی نے سجدہ کیا تو پتا چلا کہ وہ خالق، مصطفیٰ نے سجدہ کیا تو پتا چلا کہ وہ بولو رب العالمین ہے۔ اب مولا امیر المومنین نے حالت میں، اس حالت میں جب ضرب لگی ہے نا، فرمایا فوز تو برب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ اب اس پہ علماء نے بحثیں شروع کر دی،
کسی نے کہا جی علی نے اس وجہ سے کہا کہ مجھے کامیابی ملی ہے چونکہ علی کو شہادت ملی تھی. لو 602 چک والو اب بندہ میری بات سمجھ کے چپ کر گیا. پھر مجھے لاہور تک جاتے ہوئے دکھ لگے گا کہ میں اپنا پیغام پہنچا نہیں سکا. جس مولوی نے یہ لکھا ہے نا کہ علی کو شہادت ملی اس وجہ سے میرے مرشد علی نے کہا کامیابی, تو اس مولوی کو ابتسام رضوی اتنا بتانا چاہتا ہے علی نے شہادت کی وجہ سے خود کو کامیاب نہیں کہا, کیونکہ علی کی محبت کوئی دل میں رکھ کے بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ اسے شہید کا درجہ دیتا ہے. علی بولے ہار علی, دونوں ہاتھ بلند کرے نعرہ ہار علی. مشکل اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا قریب آ سکتے ہیں تاکہ مجلس کا سارے مہربانی کرو یار, قریب آ جاؤ. جس نے منہ ڈنگا کر کے آنا ہے وہ نہ آئے جی, جس نے خندہ پیشانی سے آنا ہے سارے کوشش کرو ایک بلند صلوات تلاوت کر لیجئے گا. بسم اللہ بھیا. بڑا زیرک و دانا مجمع جی, بڑا جاگتا ہوا مجمع. علی نے فرمایا فوزتو بر ملک ماجد صاحب فوزتو برب القعبہ, علی کامیاب ہو گئے. اس وجہ سے نہیں کہ علی کو شہادت مل رہی, بلکہ جس علی کی محبت لے کے چاچا جی بستر پہ بھی مر جائے نا. نبی کے دور میں کیا ہوتا تھا, بندے میدان میں جاتے چاچا جی لڑتے, لڑ کے شہید ہوتے تو پھر شہادت. کیا کہنے مرشد علی کے, علی کی محبت یہاں پہ بسا جاؤ, مسلح پہ نہیں بستر پہ مرو. تھوڑا تھوڑا بیدار رہو یار, بستر پہ مر جاؤ. دوسرے مولوی صاحبان نے بھیا جی کہہ دیا جی چونکہ علی کو منصب مل رہا تھا, شہادت کا منصب مل رہا تھا, اس وجہ سے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب یاد رکھنا منصب تو بنا بھی نہیں تھا, علی تو تب بھی اللہ کا ولی تھا. ہاتھ 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 تائید میں اٹھانا جتنے بیٹھے ہو, سلامت رہو سلامت رہو شاد و آباد رہو. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. مل کے بولو ینگ زباں حیدری. بسم اللہ. اور مشتاق براجی تیسرے مولوی نے پھر کہا, اس نے کہا جی چونکہ رسول چلے گئے تھے, علی نے بعد میں جانا تھا, چونکہ رسول سے ملاقات ہونی تھی, اس وجہ سے علی نے کہا بھی میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں نے کہا پہلے کوئی وہاں ہو پیچھے سے جانے والا, یہ دنیا دار ہے. علی دنیا دار نہیں, علی کل ایمان ہے. ایمان بھی نہیں, کل بولو سارے علی کل ایمان. اور ویسے اللہ کا قرآن, ہمارے پاس قرآن سے بڑی دلیل. میں چاہتا ہوں کہ ایک میں جو زمین زرخیز ہے اسے اور زرخیز کروں اور اپنے منشور کو آپ تک پہنچاؤں. پھر سرکار کہا کہ جی چونکہ رسول سے, میں نے کہا تم لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو ایسی بدتمیزی نہ کرتے, لیکن قرآن بھی اس چک والوں ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. قرآن سمجھ کسے آتا ہے؟ کائنات کے رسول سے پوچھو. کائنات کے رسول نے نہیں فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مال قرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. چلے جنہیں قسم چکی ہے بھی نہیں بولنا, ہن وہ بھی دیکھیا جی علی دا موجزہ کیویں بول رہا ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. مصطفیٰ فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا, جہاں قرآن سمجھ نہ آئے علی سے پوچھو, جہاں علی سمجھ نہ آئے قرآن سے پوچھو. علی ہاتھ بلند کرے نعرہ جہاں علی نہ سمجھ آئے قرآن. میں 120 کی سپیڈ پہ تقریر کرتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پیغام دے کے جاؤں, اس وجہ سے آپ کے مزاج میں ڈھل کے پڑھ رہا ہوں. اب قرآن سے بڑی تو بات, قرآن ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا. قرآن اسے ہی سمجھ میں آتا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت رقص کرتی ہوتی ہے. القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے.
جہاں قرآن نہ سمجھ آئے علی سے پوچھو، جہاں علی نہ سمجھ آئے، یہ میں نے نہیں کہا، مصطفیٰ کہے گا۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا نا علی نہ سمجھ آئے قرآن سے پوچھو، تو اب ہاں پوچھو نا، مصطفیٰ کے علی کے درمیان فاصلہ ہے؟ اللہ قرآن میں نہیں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها؟ مجھے مصطفیٰ سے کہہ رہے، کب کہا؟ جب اللہ کا رسول مرج البحرین کا سرما ڈالا واللیل کی زلفوں میں تنگی کر کے چلا، سجے ہوئے مصطفیٰ پہ اللہ نے قرآن پڑھ کے کہا والشمس والضحاها، تیرے سورج جیسے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، رسول آگے چلے، جبریل پھر گیا، پھر اللہ نے کہا جلدی کر زمین پہ آیا، آگے کہتے ہیں والقمر اذا تلاها، تیرے پیچھے آتا ہے چاند کی قسم، محمد نے پڑھ کے دیکھا تو پیچھے حیدر کرار آ رہا۔ علی بولے حیدر 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 حیدر، علی حق نعرہ حیدری۔ پیچھے کون آ رہے تھے؟ مرشد علی، یعنی کہ ان میں فاصلہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ پچھلی مجلس میں 402 میں غالباً میں نے بات کی تھی کہ یہ سارے محمد ہیں، ہر مولوی بتا دے گا سارے علی ہیں، کم لوگ بتائیں۔ اب آپ بھی سوال کر سکتے ہیں رضوی صاحب آپ نے جو کہا کہ سارے محمد ہیں، یہ تو رسول نے کہا کہ کلنا محمد، ہم سارے محمد ہیں، سارے علی ہیں، یہ کیسے پتا چلے؟ تو قرآن پڑھو، جہاں علی نہ سمجھ آئے بات اسی پہ رہے گی، جہاں علی نہ سمجھ آئے قرآن سے پوچھو۔ اللہ نے نہیں آدم کو سجدہ کروایا، شیطان نے سجدہ نہیں کی کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں۔ اب میں دیکھوں گا بھی کہاں کہاں پہ ویرس ہے اور کہاں پہ ویرس نہیں۔ یہ شیطان کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ ہے لیکن تعظیم والا ہے، وہ سجدہ تحریمی صرف اللہ کو۔ اب جب سجدہ کیا نا صاحب نے الا ابلیس، ابلیس نے ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ ایک چک والو 602 والو اگر بات سمجھ آئی تو بول دینا ورنہ میں سمجھاؤں گا پھر۔ کیا تو عالین میں سے ہے؟ ملک ماجد صاحب اگر زیادہ ہو تو ہوتا ہے عالین، ایک ہو تو ہوتا ہے علی، ایک ہو تو علی، اگر زیادہ جمع ہو جائے تو پھر ہوتا ہے عالین۔ عالین ہے علی کی جمع، تو یاد رکھنا اگر یہ زمین پہ ہو تو سارے محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہو تو سارے علی ہو۔ علی حق نعرہ حیدری۔ شاد و آباد، جیتے رہو، جیتے رہے۔ اب توجہ کریے گا، حضور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سارے زمین پہ ہوں، بولو محمد۔ ابھی نے پہلا محمد سمجھ میں نہیں آیا، خدا کی عزت کی قسم مسئلہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ پرائے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اپنوں کے لیے نہیں۔ مسئلہ در اصل ولایت علی کا نہیں، ولایت علی سے پہلے اللہ نے بتایا ہے مصطفیٰ، اور جسے محمد ہی نہ سمجھ میں آیا ہو اسے علی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ ہاں اب میں پیغام دوں گا جو میں دینا چاہتا ہوں۔ پہلے مصطفیٰ سمجھے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ، پھر کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول، اس کے بعد ہے علی ولی اللہ۔ تو پہلے اللہ کو تو چلو کچھ بندے سمجھتے ہیں نا، کچھ اپنی طرف سے، ان کو لگتا ہے کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں،
حالانکہ جو بندے اللہ کو سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کہتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو تم اللہ کو سمجھ رہے ہو نا اللہ اس سے بھی ماورا ہے۔ یار کوشش کرنا، میں ممبر کی قسم زور پہ داد لینا یہ ہمارا کمال ہوتا ہے، لفظ سن کے داد دینا یہ آپ کی سماعت کا کمال۔ میں چاہتا ہوں میرا فن نہ آزمایا جائے، آپ کی میں سماعت آزماؤں کہ کس قدر ذہین و فطیر۔ یعنی کہ بندے سے پوچھ لو اللہ کون، بندے کہنا جی فلاں نے بیٹا دے دی، بندے کہتے جی مشرک ہو گیا، یہ تو بس اللہ کا کام ہے۔ وہ حضرت ابراہیم ملک ماجد صاحب، حضرت ابراہیم کے دور میں چاچا جی ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا نا انا ربکم الاعلی، نمرود نے، تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اس کے پاس گئے، جا کے کہا دیکھ تو اللہ نہیں بندہ ہے اور بندے کا بچہ بن۔ جن وے بھی نہیں گل سمجھ آنی پھر انوانی کے لیے بندہ ہے اور بندے کا، اس نے کہا نہیں میں اللہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا دیکھ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ میں یعنی کہ پہلے توحید پھر نبوت اور پھر ولایت، یہ بتا کے بھائی کے حوالے میں اندر کرتا، دیکھ تو اللہ نہیں بندہ ہے اور بندے کا، بلند آواز سے، بندے کا بچہ۔ اس نے کہا جی اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ اس نے نا قید خانے سے 2 بندے منگوائے، ایک کو جس کو آزادی ملنی تھی اس نے اس کی گردن کٹوا دی، اور جس کی گردن کٹنی تھی اسے آزاد کر دیا۔ دیکھ کے ابراہیم کو کہتا دیکھ موت و حیات پہ تو میرا بھی اختیار ہے، بندہ مروا بھی سکتا ہوں، بندے کو زندہ چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ اس کے عمل پہ نا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے تو نے توحید سمجھی نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے بلاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے بلا۔ ایک صلوات تلاوت کریے گا خاندان عصمت پہ۔ بھائی اگر یہ بلند ہے نا تو ایک آہستہ صلوات تلاوت کریے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حلالی بلند کرے ہاں، نعرہ حیدری، نعرہ اب میری باتیں غور سے سنیے، ہر مجلس میں نہیں چاہتا بھی میں داد کے واسطے پڑھوں، کبھی کبھی دل کر بھی جاتا ہے بھی داد مل جائے، لیکن کوشش یہی، اور دل کرتا پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ بندہ پڑھے علی اور بندہ بولے نا، پھر دل کرتا ہے بھی یہاں پہ داد لو، پتہ چلے یہاں پہ وائرس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بس۔ اب اللہ کے نبی نے کہا دیکھ میرا خدا وہ ہے بھائی صحیح جو سورج مشرق سے بلاتا۔ ملک ماجد صاحب اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے بلا۔ اللہ کے نبی نے کہا، یہ چپ کر گیا۔ نبی کی محفل میں جب نبی بات کر رہے تھے نا، ایک بوڑھا بیٹھا تھا۔ سارے بوڑھے 2 نمبر تو نہیں نہ ہوتے ہیں۔ اب وہ اٹھا گھر میں چلا گیا، یہ میں سطر کہوں گا اگر تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حق ادا ہو جائے گا۔ گھر میں جا کے کہتا دیکھو میں اللہ کے نبی سے سن کے آیا ہوں کہ نبی نے کہا ہے کہ جو سورج مغرب سے نکالے، نہیں بھائی اگر مزاج ملے گا تو صدر وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اسی وجہ سے بندے ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، شیعہ ذاکر علماء خطبہ علی کو اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم نے کہا تھا اگر تو خدا ہے سورج مغرب سے بلا۔ حیدر قرار نے ایک نہیں 16 مرتبہ سورج مغرب سے بلایا ہے، 16 مرتبہ سورج مغرب سے بلایا۔ بلانے کے بعد علی نے سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلی پڑھا۔ بندہ کہتا ہے یا علی سورج بلا کے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ میرے جد ابراہیم نے کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے سورج مغرب سے بلا۔ میں سورج بلا کے سجدہ کر کے نبی کو بتا رہا ہوں کہ علی اللہ والے کام کر سکتا ہے، اللہ بس وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ حق کے نعرہ
اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی ہاتھ 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 جی آپ اللہ بس وہ ہے جسے علی سجدہ کرے. بسم اللہ. تو بندوں کو اللہ نہیں سمجھ میں آئے, ان کو یہی لگتا ہے بھی جیڑا بس اولاد دے وہ اللہ ہے, اور بندوں کی حیرت سمجھ نہیں آتی. کئی مرتبہ نا وہ جو بھانگ چرس پیتے ہیں ان کو جا کے ولی ماننے کو تیار ہو, اور نہ ماننے پہ آئے تو علی جیسے سردار کو بھی ولایت سے حقیقی معنوں میں ماننے سے انکار کر دے. یہ تھا خدا. چلو بڑی جلدی کر دو میرے بھائی ذاکر آ گئے, میں نتیجہ دوں. نتیجہ دیتے ہوئے ابھی مجھے تھوڑا ٹائم لگے. اس کے بعد ہے رسول. رسول نہیں سمجھ میں آئے کیسے؟ کیونکہ مولوی نے بتایا ہی نہیں. مولوی کو پتہ ہی نہیں تو بتائے کیسے؟ ایک آیت پڑھ لی ملا نے, قول انما انا بشر مثلکم, نبی نے کہہ دیا میں تم جیسا بشر ہوں. ملا اسی خوش فہمی میں منہ مانگا اس بندے کو انعام دوں گا اور مذہب شیعہ چھوڑ دوں گا. حالانکہ ہر شیعہ کو پتا ہے ابا چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل ہے. نعرہ بسم اللہ. باپ چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل ہے. میں منبر حسین کی بلندی سے کہہ رہا ہوں, مولوی کو پتہ ہی نہیں. ایک نبی کے قرآن سے آیت پڑھ لیتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم. نبی نے کہا میں تم جیسا بشر ہو, میں اس بندے کی نوکری کروں گا جو مجھے جھوٹی روایت دکھا دے. نبی نے یہ تو کہا ہے کہ میں تم جیسا, نبی نے یہ تو نہیں کہا تم میرے جیسے ہو. یہ نہیں کہا تم میرے جیسے ہو. آؤ منبر حسین کی بلندی سے تمہیں ابتسام رضوی بتائے محمد جیسا کون ہے. یا علی کے واسطہ مجھے دیکھنا نبی جیسا کون ہے. نہ صحابہ نبی جیسے, نہ ازواج نبی جیسے, نبی جیسا کون ہے. غزوہ تبوک یا علی کے واسطہ دیکھنا مجھے. غزوہ تبوک میں چاچا جی صحابہ کا پانی ختم ہوا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر پانی نہ ملا تو جنگ نہیں لڑیں گے. کائنات کے رسول نے کہا اگر کسی کے پاس تھوڑا پانی ہے میرے سامنے لاؤ. ایک صحابی پیالے میں پانی لایا, نبی نے مشت اپنی انگلی پیالے میں رکھ کہا جتنا جی چاہتا ہے بھر لو, جتنا جی چاہتا ہے بھر لو. 30,000 بندے نے پیالے سے پانی پیا, 15,000 گھوڑوں نے پیا, 15,000 اونٹوں نے پیا. اٹھ کے دانتوں کے حق ادا نہیں, بیٹھ کے بول دینا اتنا ہی کافی ہے. صحابی آگے آیا, یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیسے؟ نبی کہتے چپ کر, کیا تو محمد کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ ہاتھ بلند کرے, حیدر 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 علی حق. نعرہ سمجھ آئی؟ کیا تم مجھے اب رسول کہہ رہے ہیں, کیا تم مجھے مشتاق اپنے نہیں سرکار مان گیا میں تو آڈے جیسا نہیں. پانی کتھوں آیا؟ نبی نے کہا جاہل یاد رکھنا محمد ایک انگلی پیالے میں رکھی تھی, دوسری کوثر سے ملا دی تھی. ہاں ہاتھ تائید میں اٹھنا چاہیے. ایک انگلی. مسجدوں کی ٹوٹیاں بند کر کے پانی ماتمیوں کو نہ دینے والا مقابلہ اس سے کر رہا ہے جو نوکروں کو آب کوثر پلا رہا ہے. نعرہ حیدری. اب آپ نے نعرہ تب لگانا ہے جب ولایت علی شروع کی. اس سے پہلے آپ نے, میں چونکہ رسول تھوڑا سا بتا لوں نا بندوں کو, رسول بتاؤں گا تو پھر علی آگے چل کے سمجھ میں. اب
ایک آیت پڑھی کل، حالانکہ نہ ہمارا چلنا نبی جیسا، نہ اٹھنا میں نبی جیسا، نہ بیٹھنا نبی جیسا، نہ سونا نبی جیسا، نہ جاگنا نبی جیسا، نہ آنا نبی جیسا، نہ جانا نبی جیسا۔ نبی جیسا ہو کیسے سکتے؟ نبی اٹھے تب قرآن، بیٹھے تب قرآن، سوئے تب قرآن، جاگے تب قرآن۔ جو نہیں بول رہا میری طرف دیکھنا، نبی کسی کو محفل سے اٹھائے تب قرآن، کسی کا بازو اٹھائے تب قرآن۔ سلامتی بھائی سلامتی۔ نبی کسی کا، چلو صحابی سے کہہ دیا ظہیر برا میں تم جیسا۔ ایک بی بی کو بھی کہا تھا نام مجھے اس کا بھی آتا ہے بتانا، پھر میں نے کوئی نہیں۔ اگر نام اس کا دیکھنا ہو تو صحیح بخاری پڑھیے۔ ایک بی بی نے ہانڈی بنائی، اب ہانڈی بنا کے نہ پکا کے 2 برتنوں میں ڈال کے نبی کے سامنے لیا۔ سرکار مشکل میں آ گئی، ہاں نبی آگے کیڑی مشکل؟ سرکار سالن بنایا ہے، 2 برتنوں میں ڈالا ہے، ایک کے لیے سوچا میں کھاؤں گی، ایک کے لیے سوچا آپ کھائیں۔ سرکار مشکل یہ ہے میرے سالن پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور نہیں چکوا لو، ابھی 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 آپ بیدار نہیں، آپ کے سالن پہ مکھیاں، پھر بندے میرے ہاتھ ہیں چکوا لو، جس کے سالن کا مکھیاں احترام نہ کرے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے دروازے پہ فرشتے نوکریاں کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ سلام۔ اب نبی نے اسے کہہ دیا کوئی مسئلہ نہیں، تیرے پہ بیٹھتی ہیں اس وجہ سے کیونکہ تو مجھ جیسی نہیں، تو نبی جیسا ہے کون؟ چلو ایک اور بات نبی کی شان میں، ایک اور بات وہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں بندوں کو نبی سمجھ میں آئے گا تو پھر علی کی طرف چلے۔ ہماری ہر چیز جو نبی کی ہے وہ قرآن سے، کچھ بھی نبی جیسا نہیں کسی مولوی جو اللہ کے نور سے ہو، نور من نور اللہ، جو اللہ کے نور سے ہو۔ ایک دن نہ کائنات کے رسول نے ناخن تراشے، 9 کٹے، اگر بندہ ناخن نہ بھیا جی کاٹے اور مٹی پھنسی ہو تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ وضو نہیں ہوتی، اور نبی نے کاٹے یہ تاریخ میں آیا، ورنہ میں مانتا نہیں۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ جسے خود خدا نے تراش کے بھیجا ہو۔ اب میرا خیال ہے آپ تھکنے میں آمادہ ہوئے پڑے، چلو میں 2 سطرے کیا ناخن کاٹے۔ کاٹنے کے بعد بی بی نے، پاک سیدہ کی پاک اماں نے ان کو ایک رومال میں بند کر کے رکھ دیا۔ رات ہوا نا، رات کا اندھیرا، تو کنیز گئی حجرے میں، ڈر کے واپس آ گئی۔ دکھ لگے گا جو رسول کی رسالت پہ نہیں بولے گا۔ اب جب ڈر کے باہر آئی نا تو آگے کہتی ہے بی بی ہر طرف کمرے میں لگتا ہے کہ آگ ہی آگ، بڑی روشنی ہے۔ بی بی جانے لگی دیکھوں گا بھی کون نبی سن کے خوش ہے، کیڑا نہیں خوش، اللہ کرے وہ بھی خوش ہو۔ ایسے جانے لگی نا، کائنات کے رسول نے کہا سیدہ کی ماں جانے کی ضرورت نہیں، جو محمد نے ناخن کاٹے تھے وہ تو نے رکھے کہاں ہے؟ بی بی نے کہا وہ حجرے میں، کائنات کے رسول کہتے ہیں بس یہ انہی ناخنوں کا نور نظر آ رہا ہے۔ بولو بولو اگر بات سمجھ، بس تو یہ ہے رسول۔ اور رسول نے فرمایا انا و علی من نور، بولو یار میں اور علی، میں اور علی، سارے بولو گے تو 17، میں اور علی ایک نور سے۔ بس میں اب یا علی کی ولایت پہنچاؤں اور سلام، اور ہر سال رمضان آئے تو ضرور پڑھتا ہوں۔ مالک فرماتے ہیں کہ رمضان آئے نا، رمضان تو کوشش کیا کرو قرآن ختم کیا، کیونکہ ایک قرآن پڑھو گے تو 70 قرآن کا ثواب ہے۔ جس نہیں پڑھنا میں بولنا میں اسی نہیں، اب جس کا ایمان ہے وہ بولو، کیونکہ میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ میں بس بات تمام کرنی ہے مجھے۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی کے نام لو 70 کا ثواب۔ تو یہ رمضان جو ہے اس کے کئی نام بتائے، فرمائے شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ، شہر المناجات، مناجات کا مہینہ، شہر العزہ، عزت کا مہینہ، شہر الرحمہ، رحمت کا مہینہ۔ بندہ اٹھا مولا
اس مہینے کو اللہ نے رحمت کا مہینہ کہا ہے، کیا سارا سال اللہ غفور رحیم نہیں؟ اب دیکھوں گا کون رمضان کی فضیلت پہ بول رہے اور کون نہیں۔ مالک سے پوچھا مولا بتائیں کیا سارا سال اللہ کریم غفور رحیم نہیں؟ فرمایا اللہ سارا سال رحیم ہے۔ بندہ کہتا مولا پھر اس مہینے کو اللہ نے رحمت کا مہینہ کیوں کہا؟ تو مولا فرماتے اس وجہ سے 11 مہینے بندہ رحمت تلاش کرتا ہے، رمضان میں رحمت بندہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ بس آخری بات جس کی خاطر میں نے بات شروع کی، علی پہلے رسول سمجھے پھر علی سمجھے، اللہ پھر رسول پھر بولو یار، پہلے اللہ پھر رسول پھر مرشد علی۔ اب معصوم فرماتے ہیں جو بندہ روزہ نہیں نہ رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، وہ کسی کا روزہ کھلوائے، اس کو بھی روزے دار جتنا سمجھے۔ اور یہ مرشد علی نے پڑھی رسول کی حدیث۔ محفل سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یا علی میں غریب ہوں مسکین ہوں، کل روزہ آپ نے میرے گھر افطار کر۔ جو عقلوں میں آئے وہ علی نہیں، جو عقلوں سے ماورا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اب آپ میں ولایت علی کی سطر کہنے جا رہا ہوں، کیا کہا؟ میرے گھر میں مسکین ہوں۔ عام بندے کو روزہ کھلانا اور بات ہے، اس کے کیسے مقدر ہوں گے جو علی کو کہہ رہا تھا میرے گھر میں آئیے گا۔ اب دوسرا بندہ منیر عباس اٹھے، سرکار میرے گھر بھی آیا تھا۔ حسنین برا تیسرا، یا علی میرے گھر۔ 40 بندوں نے علی کو کہہ دی، مہربانی کرے علی۔ مولا علی نے 40 کو ہاں کرا جاگنا یار۔ ہاں اب بتاؤں جو عقلوں میں آئے وہ علی، بولو ایک بار جو عقلوں میں آئے۔ بھائی ظہیر جی اب اگلا دن ہوا، افطاری کے بعد روزہ رکھا، پھر رات آئی نا، تو محفل میں سے ایک نوکر اٹھا اور کہتا ہے صحابہ میرے جیسا خوش قسمت کون ہے جو کائنات کو علی رزق دیتا ہے نا، اس نے روزہ میرے گھر افطار کیا ہے۔ دوسرا کمر بھیا جی دوسرا بندہ اٹھ کے کہتا ہے رمضان میں جھوٹ تیرے منہ پہ جچتا نہیں۔ ہاں میں نے 70 آخری فضائل کی پڑھنی۔ اس نے کہا کی مطلب تیرا؟ اس نے کہا علی تو میرے گھر تھے۔ ظہیر بھیا جی دوسرا، تسی دو میں جھوٹ بول رہے، علی میرے گھر تھے۔ 5 بندے جب آپس میں کہنے لگے نا علی میرے گھر میں، علی میرے گھر میں، علی میرے گھر میں، آپس میں کہتے دیکھو لڑو نہیں۔ ابو ذر کو رسول نے سچا کہا، ابو ذر کے پاس نہ چلے، ابو ذر کے پاس ہے، بتا ہم میں سے سچا کون ہے؟ ابو ذر کہتا ہے تم سبھی ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن یاد رکھنا علی نے تو روزہ میرے گھر میں افطار کیا۔ ہاں 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 اب یہ آواز تھوڑا کھولنا، میں 70 پہنچاؤں۔ جب ابو ذر کو سچا کہنا، بس یہیں پہ آواز رکھنا، ابو ذر کو سچا کہا نا، جلدی سے کہتا دیکھو سلمان کے پاس چلے۔ کہا اس کے پاس کیوں؟ کہا سلمان کو کہا ہے مصطفیٰ نے کہ وہ منا اہل البیت ہے، سلمان کے پاس ہے۔ سلمان پہ تھا ابو ذر سچا ہے، حذیفہ سچا ہے، مقداد سچا ہے، یہ سچا ہے، وہ سچا ہے، خان سچا ہے، پتا علی کس کے گھر میں تھے۔ سلمان کہتا مقداد بھی سچا ہے، ابو ذر بھی سچا ہے، یاد رکھنا علی نے تو روزہ میرے گھر افطار کیا تھا۔ اتنی دیر میں کہتے چلو سلمان کو چھوڑو محمد کے پاس جائے، نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ بتاؤ۔ سلمان کہتے ہیں علی میرے گھر، ابو ذر کہتے ہیں میرے گھر، مقداد کہتے ہیں میرے گھر۔ بتاؤ علی کس کے گھر میں تھے؟ مصطفیٰ مسکرا کے کہتے تم سچے ہو، علی تو میرے گھر تھے، علی تو میرے گھر تھے۔ بندوں کے ذہنوں میں شک آیا، اللہ نے جبریل کو کہا جلدی کر نبی کی جاگے تحلیز پہ سجدہ کر سلام دے۔ محمد کو پتا اللہ درود کے بعد کہہ رہے مصطفیٰ یاد رکھنا علی کل عرش پہ مہمان رب العالمین۔ نعرہ
بات میری تمام ہو گئی جس کا وعدہ تھا. اب بندوں کو شک آ گیا بھئی علی 40 جگہ پہ کیسے؟ جن بندوں کئی بندوں کو سب کو نہیں شک. رسول نے فرمایا جلدی کرو اپنے گھر سے پیالے لے کے آؤ. کیا کرو؟ پیالہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, پیالہ لے کے آؤ. پیالہ آیا, نبی نے کہا 40 بندے پانی بھر. جب بھرا نا تو کہا ہر کوئی اپنے پیالے میں چاند دیکھے. پیالے میں چاند دیکھے. پہلے نے دیکھا نظر آیا 40 کو ہی نظر آیا. جب 40 نے دیکھ لیا نا رسول مسکرائے. مسکرا کے کہتے ہیں عجیب بندے ہو, تمہیں آسمان کا چاند سمجھ میں آیا ہے, عمران کا چاند سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر دنیا سمجھ جاتی علی کی ولایت کو, علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں پھرایا نہ گیا ہوتا. اجرکم من السیدہ, اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. علی کی بیٹیاں کسی غم میں ہائے نہ کروائے. جو آئے ہوں مولا حسن حسین کو پرسہ دینے, نہ بھی دل کرے نا تو دھاڑے مار کے رویا کر. کیوں؟ کیونکہ عید قریب آنے والی ہے اور علی کی بیٹیاں یتیم ہو رہی. اجرکم من السیدہ, اللہ تمہاری ہائے. آخری ذاکر کا حق ہے بادشاہ کی شہادت. میں قطعاً نہیں پڑھوں گا لیکن ایک فکرہ ہی میں نے پڑھنا ہے. 2 عیدیں آئیں, دونوں پہ آل محمد روتے رہے. میں نے ایک بھی نہیں پڑھنی لیکن ایک اشارہ کرنا ہے. یہ میرے مالک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے آپ کے حق میں دعا کی اپیل کر رہا ہوں مالکوں سے کہ آپ کو اللہ اتنا دے کہ آپ آل محمد کے ذکر میں خرچ کرتے رہے. یہاں سے ہم پیغام دیتے ہیں, کوشش کیا کرو عید پہ کالا لباس پہنو. کوئی سلام کرنے آئے تو اسے کہو سلام کیسا, علی کا گھر اجڑ گیا ہے. یا آپ بہنوں کے ساتھ عید منائیں گے, جن کی بیٹیاں ہیں اللہ پردے سلامت رکھے, وہ باپ کے ساتھ عید منائیں گے. 1 منٹ سے بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھنا. جب رمضان گزر گیا نا, شہادت کے بعد پہلی عید آئی. بہنوں کا حق ہے زیادہ نہ دے سکو, جتنا ہو سکے دے کے آیا کرو. ساری زندگی جب گھر سے چلی جاتی اپنے گھر سے کھانا ہوتا, لیکن ان کو آس ہوتی ہے ہمیں کچھ ملے. سارے دے کے آیا کرو جتنا ہو سکے. بیٹیوں کو بڑا مان ہوتا ہے باپ کے پیسے, کہ میرے باپ کے گھر سے 10 روپے ہی کیوں نہ آ جائے نا, اس پہ بھی مان ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ منبر چھوڑنا ہے. جب پہلی عید آئی ہے نا آل محمد کے گھر میں, علی کی شہادت کے بعد حسن و حسین اکٹھے ہو کے آئے. عالیہ عید دینے آئے, کیا چاہیے؟ یہ میرے بندے آتے ہیں, میری طرف دیکھنا, نہ رونا, میں راضی ہوں, لیکن مجھے دیکھنا کیا چاہیے. کہا بھیا اگر عالیہ مانگے گی تو دوں گے. کہا عالیہ مانگنا, میں کائنات کا امیر ہوں. شبیر کہتا عالیہ مانگنا, ہم دونوں جنت کے سردار ہیں, مانگنا. پتہ ہے جناب عالیہ نے کیا عید میں مانگا؟ ہائے کرو, میں منبر بھائی کے حوالے کرو, مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے حسن و حسین اگر مجھے عید دینا چاہتی ہو تو میرے غازی کو دے کہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے سامنے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے. کہا کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے جب میرا غازی گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے عباس نہیں علی بن ابی طالب. تسی اینڈ کرنا ہے. تسی